سورہ روم کا آغاز ہے۔ سورہ روم مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 30 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 84 ہے۔ اس میں 60 یعنی 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ روم کی ایک سلطنت تھی جو اس وقت سپر پاور تھی، اور ایک سلطنت تھی فارس کی۔ اس وقت جو ایران ہے یہ پہلے فارس کہلاتا تھا۔ فارس والوں کی اور روم والوں کی جنگ ہوئی۔ یہ دو بڑی بڑی طاقتیں ہمیشہ سرد جنگ میں مبتلا رہیں، تو ان کے درمیان سرد جنگ تھی۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ سرد جنگ گرم ہو گئی اور روم اور فارس والوں کی جنگ ہوئی۔ فارس والوں نے روم والوں کو شکست دی اور کئی علاقے انہوں نے فتح کر لیے اور کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ تو کافر کفار مکہ مسلمانوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ روم والے اہل کتاب ہیں۔ یہ رومی عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، انجیل کو مانتے، اور کہا تم بھی اہل کتاب ہو کہ تم قرآن کو مانتے ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہو۔ فرق یہ ہے کہ عیسائی قرآن کو نہیں مانتے اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں۔ اور فارس والے مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے مشرک تھے، تو انہوں نے کہا یہ بھی پوجا کرنے والے، ہم بھی پوجا کرنے والے۔ تو ان کافروں نے اس بات پر یہ کہا، مسلمانوں کو تانا دیا اور کہا کہ جس طرح آگ کی پوجا کرنے والوں نے انجیل کے ماننے والوں اہل کتاب کو شکست دی، ہم بھی بتوں کی پوجا کرنے والے قرآن کے ماننے والوں کو شکست دیں گے۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ یہ وقتی شکست ہے، ان قریب روم دوبارہ کامیاب ہو جائیں گے اور انہیں فتح مل جائے گی رومیوں کو۔ حالانکہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اس وقت رومیوں کو ایسی شکست ہوئی تھی کہ اب ان کی فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، لیکن قرآن نے غیبی خبر بتائی۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا 9 سال کے اندر اندر رومی فتح یاب ہو جائیں گے، وہ فتح حاصل کر لیں گے۔ واقعی 7 سال گزرے، 7 ایئرز، تو رومیوں کو فتح ہوئی اور فارسیوں کو شکست ہوئی۔ رومیوں کو فتح ہوئی، یہ پیشین گوئی جو غیبی خبر تھی وہ صادق آئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ 9 سال کے اندر اندر رومیوں کو فتح ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا قرآن پاک میں جو لفظ ہے وہ بدعن کا لفظ ہے۔ بدعن 3 سے لے کر 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ چند سالوں میں یہ فتح پا جائیں گے، اور چند سالوں کے لفظ بدعن ہے، اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ 9 سال کے اندر اندر رومیوں کو فتح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ غلبت الروم، رومی شکست کھا گئے، ہار گئے۔ فی ادنی الارض، قریبی زمین میں، یعنی روم کے وہ علاقے جو شام میں تھے اور جس کی سرحد فارس والوں سے ملتی تھی، وہاں پر فارس والوں نے انہیں شکست دی۔ اس وقت جو ایران کی سائز ہے یہ تو چھوٹی ہے، ملک فارس اس سے بڑا تھا۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اس شکست کے بعد اب ان قریب دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ لفظ بدن کے معنی 9 سال کے اندر اندر یہ غالب آ جائیں گے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے سارا اختیار ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تو عیسائی ہے، مومن کیوں خوش ہوں گے؟ عیسائی بھی مسلمانوں کے دشمن اور مجوسی بھی مسلمانوں کے دشمن،
مگر عیسائیوں کے مقابلے میں مجوسی زیادہ بڑے دشمن تھے۔ عیسائیوں میں ابھی بھی کچھ اسلام کے لیے رمق پائی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ عیسائی ہی مسلمان ہو رہے ہیں۔ بِنَصْرِ اللہ، اللہ کی مدد کے سبب، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہی غالب مہربان ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ہاں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مسلمانوں کی خوشی کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اگر عیسائیوں یعنی رومیوں اور فارسیوں کی جنگ ختم ہو جاتی، یعنی یہ دو سپر پاور اس دنیا کی تھیں، اگر ایک سپر پاور بن جاتی اور رومی شکست مکمل ہمیشہ کے لیے کھا جاتے، تو پھر یہ فارسی لوگ مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرتے۔ تو اس لیے یہ دونوں سپر پاور کا وجود اور آپس میں لڑنا یہ مسلمانوں کے لیے باعث نعمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہوتا ہے، ایک دشمن کو دوسرے دشمن سے ہلاک فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کفار کو، ان مشرکوں کو، ان یہودیوں عیسائیوں کو آپس میں لڑا دے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے بجائے خود ہی لڑ لڑ کر ہلاک ہو جائیں، اور مسلمانوں کو ان کے شر سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ یعلمون، یہ لوگ جانتے ہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ یہ کافر، یہ گنہگار صرف دنیا کی سمجھ رکھتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے، صرف ظاہر کو جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا انہوں نے خود اپنے بارے میں غور نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی قدرت کی نشانیاں خود انسان کے جسم میں رکھی۔ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اسے اللہ نے حق کے ساتھ بنایا، ٹھیک ٹھیک بنایا۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ وقت کے لیے بنایا۔ ان آسمان اور زمینوں کو اور جو کچھ اس میں ہے، سب مخلوق کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کافر ہیں اور آخرت کے بارے میں ان کا تصور یا تو بالکل ہی نہیں، یا اگر ہے تو درست نہیں ہے۔ تصور آخرت جب دل سے مٹ جائے تو انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اولم یسیغوا فی الارض، اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا؟ فینظروا، تاکہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ ذرا دیکھیں کہ بڑی بڑی تہذیبیں آج خندرات میں تبدیل ہیں، بڑے بڑے سیٹھ، مالدار، حکمراں، وزراء آج اپنی قبروں میں ہیں۔ کانوا اشد منہم قوۃ، یہ لوگ ان سے بھی زیادہ قوت میں زیادہ تھے، طاقتور تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور ان لوگوں نے زمین کو ان سے زیادہ ہریالہ بنایا، زمین پر کھیت
اور پھر کھیتوں پر ہل چلانا، سبزہ اگانا، یہ کام انہوں نے جو پہلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان سے زیادہ انہوں نے کیے ہیں، اس لیے کہ ان کی عمریں لمبی ہوتی تھیں، ان کی طاقتیں موجودہ لوگوں سے بھی زیادہ تھیں۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور زمین کو انہوں نے ان سے زیادہ آباد کیا۔ کوئی 1000 سال عمر، کسی کی 2000 سال عمر، تو زمین میں وہ زیادہ رہے ہیں، مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی لمبی عمریں، ان کے لمبے چوڑے بدن، ان کی طاقتیں، کہ جب وہ خالص کھاتے، جڑی بوٹیاں ان کی غذا ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے عذاب سے اور موت سے نہ بچ سکے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں لیکن وہ خود اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کیا کرتے تھے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، پھر ان لوگوں کا انجام کہ جنہوں نے حد سے بڑھ کر برائی کی اور وہ برائی میں بہت آگے بڑھ گئے، ان لوگوں کا انجام یہ ہوا کہ ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ انسان گناہ کرتے کرتے حد سے بڑھ جاتا ہے اور اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کا دل ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ ہدایت کی باتیں اس پر اثر نہیں کرتی۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ ان آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آخرکار ایسے لوگ تباہ ہوئے۔ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم ایک پاکیزہ اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ایک پاکیزہ اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورہ روم کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، اللہ یبدأ الخلق، اللہ تعالی نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، ثم یعیدہ، پھر انہیں انسان کو، جنات کو اور کئی مخلوقات کو رب العالمین دوبارہ پیدا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرمین گناہگار مایوس ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو سمجھ لیں گے کہ آج تباہی ہمارا مقدر ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے جھوٹے خداؤں میں سے، بتوں میں سے کوئی بھی ان کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ خود اپنے بتوں کا انکار کریں گے، ان سے نفرت کا اظہار کریں گے، مگر کل بروز قیامت یہ نفرت کا اظہار انہیں کام نہ آئے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، یومئذ یتفرقون، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، مومن جنت میں جائیں گے اور کافر جہنم میں جائیں گے، تو نیک اور گناہگار اس وقت الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَهُمْ فِي غَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ،
پس وہ باغات کی کیاریوں میں یحبرون لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، جنت کی نعمتیں اٹھا رہے ہوں گے، ان کی مہمان نوازی اور خاطرداری جنت کے باغات میں کی جا رہی ہوگی۔ دنیا کی تھوڑی تکلیف برداشت کرنی ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے چلا جانا ہے، تھوڑی سی مشقت اور تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے نیکیوں پر عمل کر کے ہمیشہ کی جنت پانی ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ جہاں بھی بات آتی ہے کفر کی تو بسا اوقات شیطان ہمارے ذہن میں یہ خیال دیتا ہے کہ ہم تو ہیں مسلمان، یہ تو مذمت ہے کافروں کی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کا ایمان پر خاتمہ ہو تو وہ مسلمان ہے، اگر گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو جائے یا لا علمی کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے کفریات زبان سے نکل جائیں اور بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ جانتے پھر ہمیشہ کے لیے تباہی ہے۔ اس لیے انسان کو جب بھی کافروں کی بات سنے ڈر جانا چاہیے اور اللہ تعالی سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت میں اللہ سے ملاقات کو بھی جھٹلایا، آخرت کا کوئی ان کا تصور نہیں ہے۔ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، بس یہی لوگ ہیں جو عذاب میں مجرم بنا کر حاضر کیے جائیں گے، جہنم کا عذاب ان پر مسلط کیا جائے گا۔ فسبحان اللہ، پس اللہ کی پاکی بیان کرو، حین تمسون، جب تم شام کر لو یعنی رات ہو جائے، مغرب اور عشاء ادا کرو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرو یعنی فجر کی نماز ادا کرو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین میں حمد ہے، ساری خوبیوں کا وہی مالک ہے۔ وَعَشِيًّا، اور جب کچھ دن باقی رہے تو اللہ کی یاد کرو یعنی عصر کی نماز ادا کرو کہ اب یہ دن کا آخری وقت ہے، پھر غروب آفتاب ہوتے ہی رات شروع ہو جائے گی۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم دوپہر کرو تو اللہ کو یاد کرو یعنی ظہر کی نماز ادا کرو۔ 5 نمازوں کا ذکر ہے، 5 نمازیں یہ وہ پیارا وظیفہ ہے کہ جو 5 نمازیں ادا کرے اسے 50 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور مسلمان کے لیے سب سے اہم وظیفہ وہ نماز ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کا عادی نہیں، جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز بھی قضا کر دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ نیک لوگ اس کے لیے دعا کریں تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کا عادی ہے اسے وظائف پڑھنے کا بھی کما حقہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو سب سے اہم وظیفہ نماز ہے، نماز ادا کریں، سکون کے ساتھ درست نماز ادا کریں، اور اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ پروردگار تو ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما، خشوع و خضوع، توجہ، اخلاص، للہیت نماز میں مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ یخرج الحی من المیت، اللہ رب العالمین مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔
اس کی تفصیل آپ پہلے بھی سماعت کر چکے. مرغی زندہ ہے، اس کا انڈا بظاہر مردہ ہے، پھر اس بظاہر مردہ نظر آنے والے انڈے سے چوزا پیدا ہوتا ہے جس میں جان ہے. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور رب العالمین مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے. منجر اور ویران خشک سرزمین کو وہ بارش کے ذریعے زرخیز اور سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اے لوگوں، اور اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے. جو مردہ سے زندہ نکالنے پر قادر ہے اور زندہ سے مردہ نکالنے پر قادر ہے، جو زمین سے فصلیں اگانے پر قادر ہے، وہ تمہیں بھی قبروں سے نکال کر کل بروز قیامت جمع فرمائے گا. تو اس قیامت کے دن کی تیاری کرو، اور ہر گزرنے والا لمحہ یہ سمجھو کہ موت کے ہم قریب ہو گئے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی. اللہم صلی علی رسول اللہ. سورہ روم کی آیت نمبر 20 اللہ تعالی کی نعمتوں اور قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے، ان خلقکم من تراب، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، اور پھر تمہاری افزائش نسل ایک پانی کی بے وقت بوند سے ہوئی. ثم اذا انتم بشر، پھر جبھی تم بشر ہو. تنتشرون، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل اور وہ شعور دیا کہ سارے جنات اور سارے دیگر جانور مل کر بھی اس عقل کو نہیں پہنچ سکتے. مگر جب انسان میں عقل ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بچہ بہت زیادہ ذہین ہو تو اگر اس کی ذہانت کسی اچھے کام میں نہ لگے تو وہ شرارتیں ایسی کرتا ہے، وہ تخریبی کام ایسے کرتا ہے کہ سارے خاندان کو پریشان کر دیتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی. اب اگر اس کا ایک مقصد نہ ہو اور ایک سمت کا تعین نہ ہو اور پھر آخرت کا خوف بھی نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو وہ عقل سے تخریبی کاموں کو اور برے کاموں کی طرف اپنی عقل کو ایسا استعمال کرتا ہے کہ وہ انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کا خوف رکھے، آخرت کا خوف رکھے اور اپنی عقل کو اس نہج پر چلائے تو ترقی کرتے کرتے ایک مسلمان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور ایک ولی عام فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں، تو وہ مقام پا جاتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالی نے تمہارے لیے خود تمہاری جانوں میں جوڑے بنائے. اگر دنیا میں سارے ہی مرد پیدا ہوتے یا دنیا میں ساری ہی عورتیں ہوتی تو یہ خاندانی نظام اور افزائش نسل کا سلسلہ اور دنیا کے نظام کیسے چلتا؟ آپ جانتے ہیں بعض کے یہاں صرف بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے، بعض کے یہاں صرف بیٹوں کی ولادت ہوتی ہے. اگر سب کے یہاں بیٹے ہی ہوتے یا سب کے یہاں بیٹیاں ہی ہوتی تو آپ بتائیے کس قدر عجیب اور مشکل معاملہ ہوتا. لیکن رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے تم میں جوڑے بنائے. پھر وہ مرد اور عورتیں کہ جو آپس میں ان کی جان پہچان بھی نہیں ہے،
اسلام نے نکاح کا رشتہ دیا، اور نکاح کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھی بنتے ہیں، اور اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ذہنی اور قلبی سکون کا باعث بنتے ہیں، ایک جنتی گھرانے کی تشکیل ہوتی ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ جوڑے اس لیے بنائے تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو رکھ دیا کہ رشتہ داروں میں جو آپس میں نرمی پائی جاتی ہے، ہمدردی کے جذبات ہیں، محبتیں ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ لیکن جب گناہ زیادہ کیے جائیں تو محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمارا گھرانہ جنتی گھرانہ نہیں، اگر ہمارے رشتہ دار یا ہم خود غرضی کا شکار ہیں، تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، کہ محبتیں دولت سے نہیں ملتی، لاکھوں روپے خرچ کر دیں پھر بھی محبت اور الفت قائم نہیں کی جا سکتی۔ ان فی ذالک، بے شک ان تمام باتوں میں، لآیات لقوم یتفکرون، ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف۔ اس دنیا کے اندر کتنی زبانیں ہیں، آج اگر ہمیں کوئی زبان سیکھنی ہوتی ہے تو ایک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتے ہیں، مثلا چائنیز کسی کو سیکھنی ہے تو کتنا مشکل ہے، جاپانی زبان سیکھنی ہے کتنا مشکل ہے۔ تو سوچیں کہ ماضی میں چلے جائیں تو سوال یہ ہے کہ چائنیز کو چائنیز زبان کس نے سکھائی؟ اردو بولنے والوں کو اردو کس نے سکھائی؟ انگریزی بولنے والوں کو انگریزی کس نے سکھائی؟ عربی بولنے والوں کو عربی کس نے سکھائی؟ تو آپ کہیں گے جناب وہ ایک عربی ماحول میں پیدا ہوئے، والدین سے انہوں نے عربی سیکھ لی، تو ان کے آباء و اجداد میں اب پیچھے جاتے رہیں تو کہیں نہ کہیں تو زبان کی ابتدا ہوگی۔ تو یہ زبانیں اللہ نے سکھائیں، اور زبانوں کا ایک اپنا اثر ہے، اور ہر زبان کے پیچھے ایک کلچر اور تہذیب ہے۔ صرف زبان کے اثرات یہ نہیں کہ بولنے سے، ایک انگریزی زبان ہے ہم نے بول لی، یا اردو زبان ہے ہم نے زبان سے ادا کر لی، زبان کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ آپ عربی زبان کی مہارت رکھیں تو عربی کا اپنا اثر ہے۔ انگریزوں نے انگریزی زبان پہ بہت زیادہ زور دیا، اور عربی اور فارسی اور اردو کو انہوں نے کل عدم قرار دے دیا۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ جب وہ مسلمان انگریزی زبان پڑھیں گے تو انگریزوں سے متاثر ہوں گے اور ان کی تہذیب کے اثرات ان پر آئیں گے، اور وہی ہوا کہ انگریزوں کی تہذیب کے اثرات ہم پر آئے۔ ہم زبان کے مخالف نہیں ہیں، مختلف زبانیں سیکھنی چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں اپنی مادری زبان کے مقابلے میں انگریزی کو فوقیت کیوں دیتے ہیں؟ چائنیز تو وہ انگریزی کو فوقیت نہیں دیتے، تمام محکموں میں ان کی مادری زبان چلتی ہے۔ روس کو دیکھیں تو وہاں روسی زبان، جرمنی میں جائیں تو جرمنی زبان، فرانس میں جائیں تو فرانسیسی زبان۔ یعنی ہر ملک جس نے جو ترقی یافتہ ہیں وہ اپنی مادری زبان میں ترقی کرتے رہے، اور جہاں تک آسٹریلیا، امریکہ اور انگلینڈ کا تعلق ہے تو ان کی انگریزی مادری زبان ہے۔ میری معلومات میں کوئی ایسا دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے، اگر آپ کو ہو تو مجھے بتائیے گا، میری معلومات میں پوری دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس نے اپنی مادری زبان کو چھوڑ کر کسی اور زبان میں کوششیں کی اور وہ ترقی یافتہ بن گئے۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں سب نے اپنی مادری زبان ہی میں تعلیم کو ذریعہ بنایا، کیونکہ مادری زبان میں بات جلدی سمجھ میں آتی ہے اور کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے۔
نظریہ واضح ہو جاتا ہے۔ صرف غریب ممالک اور ترقی پذیر ممالک اور خصوصاً مسلمانوں میں یہ وبا عام ہے کہ وہ اپنی مادری زبان کو چھوڑ کر ساری زندگی ایک غیر ملکی زبان کو سیکھنے میں لگا دیتے ہیں۔ زبانوں کی مخالفت نہیں ہے، زبان سیکھنے میں حرج نہیں، مگر ترقی کے لیے اپنی مادری زبان کو ترقی دینا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ زبانیں سیکھنی چاہیے، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ انگریزی اگر آپ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن عربی بھی سیکھیں۔ عربی میں تو قرآن نازل ہوا، عربی میں احادیث طیبہ کا ذخیرہ ہے، قبر کی زبان عربی ہے، قیامت کی زبان عربی ہے، اور جنت کی زبان عربی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی ہے، تو عربی زبان کو فوقیت کیوں نہیں دی جاتی؟ کاش ہمیں عربی آتی ہو، اور جب ہم قرآن پڑھیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور قرآن کے معانی ہم سمجھ رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، تمہاری شکلوں کا اختلاف، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مختلف علاقوں کے لوگوں کی رنگتیں، شکلیں مختلف ہیں، بلکہ اب تو سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دنیا کے ہر شخص کی شکل دوسرے شخص سے مختلف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ورنہ ایک دوسرے کی پہچان کس قدر مشکل ہو جاتی۔ ان فی ذالک، بے شک ان تمام باتوں میں، لآیات للعالمین، جو جاننے والے ہیں اس جہاں میں اور جو شعور رکھتے ہیں، ان جاننے والوں کے لیے نصیحتیں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے، منامکم باللیل والنہار، رات اور دن میں تمہارا سونا۔ اگر نیند نہ ہوتی تو 3-4 دن کے بعد ہم بیکار ہو جاتے، کسی کام کے قابل نہ رہتے۔ نیند کی قدر اس سے پوچھئے جو نیند کی نعمت سے محروم ہے۔ اگر ہمیں لیٹتے ہی نیند آ جاتی ہے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ نیند تھکن کو دور کر دیتی ہے۔ جو وقت پر نیند کرتا ہے اور ضروری نیند کو پوری کرتا ہے وہ بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک بھائی نے مجھے بڑی پیاری بات بتائی، کہا کہ انہیں کسی بزرگ نے یہ وظیفہ بتایا کہ جسے نیند نہ آتی ہو وہ اس طرح بستر پر لیٹ کر اپنے پاؤں سمیٹ کر اس طرح پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر اس کے بعد درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہتے ہیں دوبارہ بسم اللہ شریف پڑھے، آیت درود پڑھے اور درود پاک پڑھے۔ وہ کہتے ہیں جب سے مجھے یہ وظیفہ معلوم ہوا ہے میں کروٹیں بدل رہا ہوتا، نیند نہیں آ رہی اور اچانک سے مجھے یاد آ جائے کہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں جب میں اس سے پڑھنا شروع کرتا ہوں بسم اللہ شریف، آیت درود اور پھر درود پاک، تو کہتے ہیں 3 یا 4 مرتبہ میں پڑھ سکتا ہوں، مجھے نیند آ جاتی ہے۔ تو درود پاک میں رحمتیں ہیں، آیت درود میں بھی رحمتیں ہیں اور بسم اللہ میں بھی رحمتیں ہیں۔ انشاءاللہ رحمتوں کا نزول ہوگا اور نیند کی کمی اور نیند نہ آنے کی تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات اور دن میں تمہارا سونا ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِ، اور اللہ کی روزی کی تلاش کرنا ہے کہ رب العالمین نے تمہارے لیے دن کو پیدا کیا تو تم دن میں اور رات میں جب بھی روزی کی تلاش کے لیے نکلو تو یہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی مختلف شعبوں میں رکھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زندگی کا نظام چلانا مشکل ہو جاتا۔ اگر سارے ہی لوگ بزنس میں ہوتے تو ہمیں کپڑے سینے کے لیے کوئی درزی نہ ملتا۔ اگر سارے ہی لوگ درزی بن جاتے
تو شاید ہمارے لیے بہت سارے کام مشکل ہو جاتے. تو مختلف لوگوں کی روزی مختلف شعبوں اور کاموں میں ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر وہ کسی شعبے میں ہو اور روزی کا سلسلہ چل رہا ہو تو بلا وجہ اپنے شعبے کو چینج کرنے سے روایت میں منع کیا گیا. ہاں اگر کسی شعبے میں ہو اور روزی کا حصول مشکل ہو جائے تو دوسری فیلڈ اختیار کرنے کی اجازت ہے. اللہ رب العالمین روزی دینے والا رب العالمین ہے. اس نے ذرائع اور اسباب بنا دی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اور ہمارے لیے روزی کے اسباب ہوتے ہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک ان تمام باتوں میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، سمجھتی ہے. یسمعون سنتی ہے. ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یریکم البرق، اللہ تعالیٰ تمہیں بجلی دکھاتا ہے. خوفاً، یہ بجلی خوف دینے والی ہے. وطمعاً، اور یہ بجلی امید دینے والی ہے. بارش کی امید ہے اور خوف ہے گرنے کا. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل فرماتا ہے. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک ان تمام باتوں میں اس قوم کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتی ہے، سمجھ رکھتی ہے. ان قدرت کی نشانیوں کا ذکر کر کے گویا کہ ہم سے فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ان نعمتوں پر شکر بجا لاؤ اور رب العالمین کی قدرت اور عظمت کو سمجھو اور رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرو. ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان و زمین اللہ کے حکم سے قائم ہے. صدیاں گزر گئیں، آسمان بھی موجود ہے، زمین بھی قائم ہے. سائنسدان اکثر و بیشتر یہ پیشین گوئیاں کرتے ہیں کہ ایک بڑا ستارہ ٹوٹ گیا ہے اور ایک بہت بڑا بہتا ہوا انگارہ زمین کی طرف آ رہا ہے. اگر یہ زمین سے ٹکرا جائے گا تو زمین ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی. مگر پھر دوسرے دن یہ پیشین گوئی کی جاتی ہے اور یہ خبر سنائی جاتی ہے کہ وہ آ تو رہا تھا زمین کی طرف مگر یہ ہٹ گیا اور زمین سے کچھ فاصلے سے وہ گزر گیا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے زمین کو بڑے بڑے حادثات سے محفوظ رکھا، کیونکہ زلزلے و طوفان و سیلاب آتے رہے مگر زمین قائم و دائم رہی. ثم اذا دعاکم دعوة، پھر جب تمہیں ایک بلانے والا بلائے گا، من الارض، زمین سے بلائے گا، تو تم قبروں سے نکلو گے. یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے. اذا انتم تخرجون، اسی وقت تم زمین سے باہر نکل آؤ گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سب کا مالک اللہ ہے. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے. انسان اور جنات میں کافر ہیں، گناہ گار ہیں، باقی ہر مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے. اور انسان اور جنات میں جو کافر ہیں وہ بھی مرتے وقت ایمان ضرور لائیں گے. وہ کل بروز قیامت جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیں گے مگر اس وقت کا ایمان مقبول نہیں ہے. جو ملک الموت کو دیکھ لے پھر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی ہے ذات جس نے
مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ پیدا فرمائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے تمہاری سمجھ کے مطابق۔ مراد یہ ہے کہ تم لوگ عجیب و غریب سوچ رکھتے ہو۔ یہ کفار، یہ مشرکین اس بات کو تو مانتے تھے کہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، پہلی مرتبہ کوئی چیز بنانا یہ مشکل ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ اس کی نقل بنانا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں، وہ تو فرمائے کن تو فیکون، وہ فرمائے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن عجیب و غریب سوچ ہے کہ پہلی مرتبہ بنانے پر تو تم اللہ کو قادر مانتے ہو، لیکن فنا کرنے کے بعد دوسری مرتبہ بنانے پر تم قادر نہیں مانتے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بلند و بالا شان ہے آسمان و زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی، اللہم صلی علی رسول۔ سورہ روم کی آیت نمبر 28 ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ذاتی اور عطائی میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ مثلا ہم کسی چیز کے مالک ہیں، ہمارا کوئی نوکر ہے، ہمارا کوئی غلام ہے، ہم اسے کوئی چیز تحفے میں دیتے ہیں، تو دنیا یہی کہتی ہے کہ اصل تو مالک یہ ہے، اس نے اپنے نوکر کو یہ تحفہ دیا ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ تو دنیاوی طور پر اصل مالک میں اور مالک کی عطا میں بڑا فرق ہے۔ تو وہ غلام، وہ نوکر، وہ ملازم سیٹھ کے برابر نہیں ہوتا۔ ہر موقع پر وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے مالک نے دیا ہے۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے ہے۔ اب بتائیں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارا حقیقی مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے۔ اب وہ جو کچھ عطا فرمائے، ہر وقت ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں، یہ ہمارے مالک کا فضل ہے، برابری نہیں ہو سکتی۔ تو جسے عطا کیا جائے، رب العالمین جسے علم عطا کرے، مال عطا کرے، مرتبہ مقام عطا کرے، تو وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو فرشتے ہوں، نبی ہوں یا ولی ہوں، انہیں اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، مرتبہ دیا، اور اللہ رب العالمین کی عطا ان پر بہت زیادہ ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، قرآن نے بیان کیا ہے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، مگر کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا علم ذاتی ہے، نبیوں، ولیوں اور فرشتوں کا علم اللہ کی عطا سے ہے۔ تو عطائی اور ذاتی میں برابری نہیں۔ تو جب برابری نہیں تو اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، من انفسکم، خود تمہارے اپنے لوگوں کی، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے جو غلام اور کنیزیں ہیں، کیا وہ تمہارے مال میں برابر کے شریک ہیں؟ فیما رزقناکم، وہ روزی جو ہم نے تمہیں دی اس میں تمہارے غلام کیا برابری رکھتے ہیں؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تم انہیں دو اور وہ اور تم دونوں برابر ہو جاؤ۔
تخافونہم کہ تم اپنے غلام اور کنیزوں سے خوف کرو، کخیفتکم انفسکم جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے خوف رکھتے ہو۔ مراد یہ ہے کہ غلام ہر حال میں غلام ہے، وہ آقا نہیں بن سکتا، تو بندہ ہر حال میں بندہ ہے، وہ خدا نہیں بن سکتا۔ تو پھر یہ بے جان بت کہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ کذالک اسی طرح نفصل الآیات لقوم یعقلون ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم بلکہ ظالموں نے اپنی نفس کی خواہش کی پیروی کی بغیر علم کے۔ یہ مشرکین اپنے نفس کی پجاری ہیں، جیسا کہ آپ سن چکے، کبھی ایک بت کی پوجا کرتے ہیں، پھر دل بھر جاتا ہے دوسرے بت کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ پس اسے کون ہدایت دے جسے اللہ گمراہ کر دے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، گناہوں کے سبب جس کے دل سخت ہو جائیں، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا بس اپنے چہرے کو قائم کرو اس دین کے لیے جو حنیفہ ہے، حنیف ہے، ہر باطل سے جدا ہے۔ اس دین اسلام پر قائم و دائم رہو۔ اللہ تعالیٰ اس دین پر ہمیں سلامتی عطا فرمائے۔ فطرت اللہ فطرت کے معنی پہلی پیدائش۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو اسلام پر پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ خود کفر کو اختیار کرتا ہے۔ عالم ارواح میں ہر روح نے اسلام پر عہد کیا، تو بچہ فطرتاً وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ غلط ماحول کا اثر لے کر خود عقل اور شعور کا غلط استعمال کر کے کفر کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل دی ہے کہ اگر وہ اپنی عقل کو استعمال کرے تو کفر، شرک سے، گناہوں سے اور گمراہی سے وہ بچ سکتا ہے۔ مگر انسان اپنے ماحول کا اثر اپنے اوپر اس قدر لے لیتا ہے کہ وہ ان باتوں کی طرف غور ہی نہیں کرتا اور اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتا۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسے ہندو، ایسے کافر، یہودی، عیسائی ہیں کہ جنہیں کسی نے تبلیغ نہیں کی، وہ خود سوچتے رہے، آخرکار وہ اپنے دین سے بیزار ہو گئے، باطل مذہب سے بیزار ہوئے۔ انہوں نے اسلام کو آ کر دیکھا اور کہا یہی سچا دین ہے، اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ عقلی تقاضے ہیں، ضمیر کی ملامت ہے۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ کبھی کبھی ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو عجیب و غریب دل کی کیفیات ہوتی ہیں، ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ فرمائے یہ روح نے جو عہد کیا تھا عالم ارواح میں، جب ہم اس عہد کے خلاف چلتے ہیں تو ابتدا میں روح بے چین ہو جاتی ہے، لیکن پھر انسان جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر روح کی آواز اور ضمیر کی آواز اسے محسوس نہیں ہوتی۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا یہ دین وہ دین ہے، فطر الناس علیہا اسی دین پر لوگ پیدا کیے۔ لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو تبدیل مت کرو، اسی دین پر رہو، دین فطرت، دین اسلام۔ ذالک الدین القیم یہی سیدھا اور سچا دین ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ہاں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور اس پر غور نہیں کرتے۔
منیبین الیہ، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہو، اسی کی بارگاہ میں جھکے رہو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے رہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے، کافروں میں سے مت ہونا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، وہ کافر، وہ مشرک، ان لوگوں میں سے نہ ہونا کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور یہ گروہ در گروہ ہو گئے، ہر ایک نے اپنا من گھڑت دین بنا لیا، من گھڑت مذہب بنا لیا۔ جو فطرت انسانی والا دین ہے، دین اسلام، اس سے ہٹ کر جتنے دین ہیں، مذہب ہیں، سب باطل ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ یہودی مذہب پر خوش ہے، عیسائی مذہب پر خوش ہے، ہندو مذہب پر خوش ہے، حالانکہ وہ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ وہ تباہی والا دین اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دین تو اسلام ہی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، دعوا ربہم، تو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، منیبین الیہ، اس کی طرف عاجزی کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، وہ اپنے رب کی یاد کرتا ہے۔ ثم اذا، پھر جب، اذاقہم منہ رحمتا، ہم اسے اپنی طرف سے رحمت پہنچاتے ہیں، مشکل دور ہو جاتی ہے، خوشحالی کے ایام آتے ہیں، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اس وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ وہ کہ یہ مشرکوں کا رد ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ مشکلات میں تو ہم بڑی رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، لیکن خوشی کے موقع پر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اس لیے کہ وہ اپنی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں، آتیناہم، جو ہم نے انہیں عطا کیا اس پر وہ ناشکری کرتے ہیں، فتمتعوا، بس تم دنیا میں تھوڑا برت لو، تھوڑا دنیا کا مزہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم اللہ کے عذاب کو جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل کو نازل کیا؟ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ شرک کیوں کرتے ہیں، کفر کیوں کرتے ہیں، گناہ کیوں کرتے ہیں؟ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، کہ وہ دلیل انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی علم نہیں، صرف اور صرف اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم انسان کو رحمت پہنچاتے ہیں، نعمتوں کی بارشیں کرتے ہیں، خوشحالی کے ایام دیتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو لوگ اس پر غرور و تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے، کہ انسان پر مصیبتیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، تو گناہوں کی وجہ سے جب مصیبتیں آتی ہیں، اذا ہم یقنطون، تو اس وقت وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ۔ آج بھی ایسے مسلمان کہلانے والے ہیں کہ مصیبت میں ان کی زبان سے کفریات جاری ہو جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ پھر انہیں اگر کوئی سمجھائے کہ یہ آپ نے کلمہ کفر بکا ہے تو وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے
کہ چلیں وہ تو کفر بک رہا ہے، سامنے دیکھنے والا بھی اسے خوش کرنے کے لیے سر کو ہلاتا ہے یا مسکرا دیتا ہے، آپ اس کا رد کریں تو کہیں یہ بات غلط ہے۔ اگر فی الحال رد نہیں کر سکتے اور یہ خطرہ ہے ابھی سمجھانے جائیں گے تو اور کفریات بکے گا، تو خاموش ہو جائیں، اس کی حمایت میں سر نہ ہلائیں، اور پھر بعد میں جب موقع مناسب سمجھے تو اسے سمجھائیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے نہ دیکھا بے شک اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ تو روزی زیادہ ملنا یا کم ملنا یہ کوئی اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ناراضگی کی کوئی دلیل ہے۔ تو یہ تو حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں، انسان کو جب روزی کی فراوانی ہو تو اللہ کا شکر کرے، اور جب تنگ دستی ہو تو وہ صبر کرے، ناشکری کے کلمات زبان سے نہ نکالے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان تمام باتوں میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے۔ فآت ذی القربى حقہ، پس رشتہ داروں کو ان کا حق پورا پورا دو۔ ہر رشتہ دار کا حق ادا کرنا ہم پر ضروری ہے، والدین، بیوی بچے، بھائی بہن، چچا ماموں خالہ، یہ تو قریبی رشتہ دار ہیں، تو قریبی رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کیے جائیں اور دور کے رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کیے جائیں۔ لیکن یہاں پر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ سیدھے ہوں، اور اگر وہ ٹیڑھا چلیں تو ہم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں بھئی ہم سیدھوں کے ساتھ سیدھے ہیں اور ٹیڑھے کے ساتھ ہم ٹیڑھے ہیں۔ سیدھے کے ساتھ سیدھا ہونا یہ تو کوئی کمال ہی نہیں، کمال تو یہ کہ بندہ ٹیڑھوں کے ساتھ بھی سیدھا ہو۔ بھئی کوئی احسان کرے اور ہم احسان کر دیں، یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے، جانور بھی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ کتے کو اگر ایک دفعہ روٹی کھلا دی جائے تو ساری زندگی وفاداری کرتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہم بروں کے ساتھ بھی اچھا ہوں، جو ہم سے رشتہ توڑتے ہیں ہم ان کے ساتھ رشتے نہ توڑیں، ہماری طرف سے کوئی غلطی نہ ہو، ہم ان کا برا نہ چاہیں، ہم تانا نہ دیں، طنز نہ کریں، ہم اپنی طرف سے اچھا سلوک کریں۔ حدیث پاک میں فرمایا، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار میں ان سے بنانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہمیشہ بگاڑتے ہیں، میں ان سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہمیشہ توڑتے ہیں۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ انتہائی واضح ہے، فرمایا یہ جہنم میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جہنم میں نہ جا، یعنی یہ تو رشتے توڑ کر جہنم میں جا رہے ہیں، تو جنت کی راہ پکڑ۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، سل، تو رشتہ جوڑ جو تجھ سے رشتہ توڑے، تو معاف کر جو تجھ پر ظلم کرے، اور تو احسان کر جو تجھے محروم کرے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہماری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، پھر بھی اگر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے وہ رشتہ توڑتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ فآت ذی القربى حقہ، پس رشتہ داروں کو ان کے حقوق پورے پورے دو، والمسکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو ان کے حقوق دو، ان کے حق کو ادا کرو، ان کی مدد کرو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جس کی خواہش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ بس ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب چونکہ رشتہ داری کا ذکر ہے تو رشتہ داری میں ایک وبا یہ عام ہے
کہ لوگ کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس خیال سے کہ ہمیں احسان کا بدلہ احسان دیا جائے گا. یہاں تک کہ شادیوں میں یا تقریبات میں لوگ کوئی تحفہ دیتے ہیں، لفافہ دیتے ہیں، تو اس امید پر دیتے ہیں کہ ہمیں اتنا ہی واپس ملے گا یا پھر اس سے بڑھ کر ملے گا. بلکہ بعض لوگوں کی تو عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جتنا دیتے ہیں لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کے یہاں ہم نے 4 شادیوں میں 1,000 روپے دیے، اس طرح ہو گئے 4,000. اب ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے، بیٹی تو ہے نہیں. اب جب ہمارے بیٹے کی شادی ہوگی تو کم از کم 4,000 روپے تو آنے چاہیے، اس سے زیادہ آئیں تو ٹھیک ہے، اس سے کم نہیں آنے چاہیے. اور اگر کوئی سامنے والا بھول جائے یا جان بوجھ کر ایسا کرے اور وہ 2,000 روپے کا لفافہ دے دے تو پھر باتیں بناتے ہیں کہ بڑا بے مروت ہے، ہم نے 4 شادیوں میں 1,000 کر کے 4,000 دیے اور ہم کو اس نے 2,000 کا لفافہ جو ہے وہ تھما دیا، حالانکہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، اس کو معلوم ہے دوسری تو کوئی شادی نہیں ہونی. تو ایسا تحفہ دینا یہ ثواب نہیں ہے. رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ بدلے کی تمنا نہ کی جائے. ان کی خدمت میں جو کچھ پیش کیا جائے اس میں یہ تمنا ہمارے دل میں نہ ہو کہ یہ واپس کریں گے تبھی ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا. ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو تم تحفہ اس لیے دیتے ہو کہ یہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے. مراد یہ ہے کہ جو تحفہ تم نے دیا یہ بڑھ کر تمہارے پاس واپس آئے. فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا، اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا. وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکات دیتے ہو تریدون وجہ اللہ، جس کا مقصد تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، پس یہی لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں بڑھائی جائیں گی، بڑھنے والے ہیں. مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ ہو، صدقہ فطر ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، یہ رشتہ داروں کو کوئی مال دیا جائے، مقصد یہ ہو اللہ راضی ہو. یہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اگر آپ کسی فقیر کو، کسی غریب کو کوئی مال دیتی ہیں اور اس کی مدد کرتی ہیں تو اس سے یہ نہ کہتی ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس لیے آپ نہ کہتی کہ آپ کو یہ ڈر لگتا کہ کہیں میں اس سے کہوں کہ میرے لیے دعا کرو اور وہ دعا کر دے تو یہ بدلہ اسی کا ابھی یہاں نہ ہو جائے، یعنی میری نیکی کا بدلہ مجھے نہ مل جائے. تو آپ اسے مال دیتی ہیں اور اس سے یہ نہ کہتی میرے لیے دعا کرنا، وہ دعا کرے تو اس کی مرضی. آپ یہ فرماتی ہیں ہم اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو آج تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ احسان کریں اور کوئی ہمارے احسان کے باوجود ہمیں کوئی الٹا سیدھا جواب دے دے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں شرم نہیں آتی، تم میرے سامنے اس طرح بولتے ہو، میں نے تمہارے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ ہم نے نیکی کو ضائع کیا. اخلاص ہونا چاہیے، ہمیں بدلے کی کوئی امید نہ ہو، بس اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا. ثم رزقکم، پھر اللہ نے تمہیں روزی دی. ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا. رشتہ داروں کا اور غریبوں کا ذکر پہلے تھا، اب موت کا ذکر ہے کہ جب تصور آخرت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اٹھنے کا تصور ہے تو پھر انسان اخلاص کے ساتھ ہر نیکی کو بجا لاتا ہے. هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا اے مشرکین مکہ، اے بت کے پجاریوں، تمہارے بتوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے؟ سبحانہ، اللہ ہی کو پاکی ہے. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور شرک کرنے والوں کے شرک سے وہ بلند و بالا ہے.
ہر شریک سے وہ پاک ہے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 41، اس میں ایک بہت پیارا درس دیا گیا کہ بے برکتی کیوں ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن ہر چیز میں بے برکتی ہے۔ مہنگائی اپنی جگہ ہے، مہنگائی کی میں بات نہیں کر رہا، بے برکتی سے مراد یہ ہے کہ وہی مقدار ہے، وہی وزن ہے، لیکن 5 کلو میں جو برکت تھی آج وہ نہیں ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں، زمین اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، بے برکتی ظاہر ہو گئی۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ یہ بے برکتی اس لیے پیدا کی گئی لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالی ان لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ الَّذِي عَمِلُوا، جو انہوں نے بعض اعمال کیے، تو گناہوں کی وجہ سے گھر میں بھی بے برکتی ہے، خاندانوں میں بے برکتی ہے۔ جب ہماری دکان پر ایسی آئٹمز رکھی ہوئی ہیں کہ جن پر تصویریں ہیں، خصوصاً عورتوں کی تصویریں ہیں، حدیث پاک میں فرمایا جس مقام پر تصویریں آویزاں ہوں انسان یا جانوروں کی، اس مقام پر اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو اب بتائیے روزی میں برکت کہاں سے ہوگی؟ ہماری دکان ہے، ہمارے گاہک آ رہے ہیں، ہماری دکان پر گانے چل رہے ہیں، تو بتائیے برکت کہاں سے ملے گی؟ ہمارا گھر ہے، اس میں ٹی وی چل رہا ہے جس میں فاحشہ عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، وہ میوزک کی آواز بلند ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر نفرت تھی کہ ایک موقع پر بانسری کی آواز آپ نے سنی تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں تاکہ بانسری کی آواز آپ کے کانوں میں نہ جائے۔ حضور کو میوزک سے، موسیقی سے ایسی نفرت ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں موسیقی کو مٹانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ تو جب ہمارے گھر میں موسیقی ہے، شیطان ناچ رہا ہے، تو پھر لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، نا اتفاقیاں بھی ہوں گی، بے برکتی بھی ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں، سمجھیں، غور کریں۔ یہ بے برکتی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض، اے محبوب آپ فرمائیے زمین میں ذرا چلو، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، ان سے پہلے جو گناہگار گزرے ان کا کیسا برا انجام ہوا، یہ دیکھو۔ کان اکثرہم مشرکین، کہ ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ آج بھی دنیا کی اکثریت کافر ہے، یہودی، عیسائی، ہندو سب مشرک ہیں۔ فَأَقِمْ، پس قائم کرو، وجہ کا اپنے چہرے کو، للدین القیم، سیدھے دین کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، یعنی اپنا چہرہ، اپنی سوچ کا مرکز اس دین کو بناؤ۔ من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس دین پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ لا مرد له من اللہ یومئذ، جس دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یصدعون، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، گناہگار اور نیک الگ الگ ہوں گے، نیکوکار جنت میں جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اس کا گناہ اس کے اوپر ہے، یعنی کفر کا نقصان خود کفر کرنے والے کو ہے، گناہگار خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے اچھے عمل کیے، فلانفسہم یمہدون، تو وہ خود اپنے نفس کے لیے تیاری کر رہا ہے، اچھے عمل کر کے خود اپنا مستقبل جو حقیقی مستقبل ہے، آخرت والا مستقبل، اسے وہ روشن کر رہا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی،
یہ ساری باتیں اس لیے بیان ہو رہی ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں صلہ عطا فرمائے گا۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ان یرسل الریاح، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، مبشرات، ہوا کے رخ کو نہ ہم چینج کر سکتے ہیں، نہ ہوا کی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں، نہ کم کر سکتے ہیں۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیکن پھر بھی وہ ہواؤں کے سامنے بے بس ہے۔ مبشرات، ان میں سے بعض ہوائیں خوشخبری دینے والی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اب بارش آنے والی ہے۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت عطا فرمائے، بارش عطا فرمائے، تو وہ ہوائیں بادلوں کو لے کر آتی ہیں۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور کچھ ہوائیں ایسی نرم ہیں کہ جو چلتی تو ہیں مگر نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ ہوائیں اس لیے ہیں تاکہ کشتی، بحری جہاز اللہ کے حکم سے چلیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اس لیے تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ آج سائنس کے اس موجودہ دور میں بڑے بڑے بحری جہاز ہوا کی وجہ سے الٹ جاتے ہیں، اور ہوا اگر موافق ہو، موسم درست ہو تو بحری جہاز بڑی آسانی کے ساتھ دور دراز کا سفر کرتے ہیں۔ بحری جہاز تو اپنی جگہ ہے، ہوا کے طوفان میں آ کر ہوائی جہاز بھی گر جاتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہوا کے طوفان سے گر جاتی ہیں۔ ہوا کا طوفان اور آندھی کی ایک لمٹ ہے، اگر وہ بہت زیادہ تیز ہو تو کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے ہوا کے اندر بھی ایسی طاقت پیدا کی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ساری نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس وہ رسول روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پس جن لوگوں نے جھٹلایا ہم نے ان مجرموں سے انتقام لے لیا اور انہیں تباہ کر دیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمہ کرم پر لازم ہے مسلمانوں کی مدد کرنا، کہ جو نیک لوگ ہیں ہم ان کی ضرور مدد کریں گے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ جس کی شان بلند و بالا ہے، وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ فتثیر سحابا، وہ ہوائیں بادلوں کو لاتی ہیں، بادلوں کو ابھارتی ہیں۔ فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ تعالی ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے۔ کیف یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور جب چاہتا ہے بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بادل آسمان پر موجود ہوتے ہیں، پورے آسمان کو گھیر لیتے ہیں، اچانک سے لوگ دیکھتے ہیں بارش برستی نہیں اور بادل چلے جاتے ہیں۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ، اور تم دیکھتے ہو بارش کو، یخرج من خلالہ، یہ بارش بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بارش کو پہنچاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ بندے بارش پر خوشیاں مناتے ہیں۔ بارش کے موسم میں خوشی تو ہوتی ہے، مگر کبھی ہم شکر کا سجدہ بھی کریں، نوافل شکرانہ ادا کریں، اے پروردگار تیرا کرم ہے کہ ہم گناہگاروں پر بارش برسائی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ،
اور بارش برسنے سے پہلے یہ لوگ مایوس ہو چکے تھے، بارش کی کوئی امید نہ تھی، بلکہ بسا اوقات یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ مطلع صاف ہے اور آج یا کل یا اس ہفتے بارش برسنے کا کوئی امکان نہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بارش برس جاتی ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو، ان بادلوں کو دیکھو، ان بارشوں کو دیکھو، اس گرج اور چمک کو دیکھو۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو ویرانی کے بعد دوبارہ زندہ فرماتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں کہ جو خشک ہو، سخت گرم ہو یا سخت ٹھنڈی ہو، جس سے کھیتیاں تباہ ہو جائیں اور سڑ جائیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ ان کھیتیوں کو پیلا دیکھیں کہ سڑ کر وہ پیلی ہو گئی، مصفرن زرد ہو گئی، لَوَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، ضرور اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگیں گے اور ناشکری کے کلمات کہیں گے کہ ہماری محنت ضائع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی توہین اور بے ادبی کرنے لگتے ہیں۔ تو شکوہ شکایات کرنا، ناشکری کے کلمات کہنا، یہ خسیرت دنیا والآخرہ ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پر بے شک تم مردہ دلوں کو نہیں سناتے، یعنی جن کے دل مردہ ہیں وہ آپ کے کلام کو نہیں سنتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور تم نیکی کی نصیحت ان لوگوں کو نہیں سناتے جن کے کان بہرے ہیں، یعنی کان تو ہیں مگر حق سننے سے بہرے ہیں۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ منہ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو سننا نہ چاہے، وہ سمجھنا نہ چاہے، تو ہدایت کی بات اس پر کیسے اثر کرے گی؟ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ ان اندھوں کو ہدایت نہیں دیتے کہ جو گمراہی کی وجہ سے اندھے ہو چکے ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن حق دیکھنے سے وہ اندھے ہیں۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو صرف ان لوگوں کو حق کی بات سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن کے دل زندہ ہیں وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ فہم مسلمون، پس وہ ہماری بارگاہ میں سر کو جھکانے والے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 54۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ کبھی کسی ایک دن کے بچے کو دیکھا ہے کیسا کمزور ہوتا ہے؟ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا فرمائی۔ ذرا غور کریں، ایک دن کا بچہ، اب 30 سال کا 25 سال کا نوجوان، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، اور پھر اللہ نے تمہاری قوت کے بعد تمہیں کمزور اور بوڑھا کر دیا۔ پھر بوڑھے شخص کو دیکھیں، 70 سال کا بوڑھا ہے، 90 سال کا بوڑھا ہے، کس قدر کمزور ہے۔ اگر اس کا ماضی یاد کریں کہ 25 سال کا وہ مضبوط اور توانا جوان تھا۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہی علم والا قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم گناہگار قسمیں کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، اے پروردگار تیری قسم، ہم دنیا میں تو ایک ساعت بھی نہ رہے، بہت مختصر دنیا میں رہے ہیں۔ کذالک کانوا یؤفکون،
اسی طرح وہ اوندھے منہ کیے جاتے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، کل بروز قیامت وہ لوگ جنہیں علم ملا اور ایمان نصیب ہوا دنیا میں، وہ کل بروز قیامت علم والے اور ایمان والے ان سے کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، بے شک تم اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ کے مطابق قیامت کے دن تک تم دنیا میں رہے ہو، کہ دنیا میں رہے اور پھر قبر میں رہے، ایک لمبا عرصہ ہے اور دنیا گو کہ مختصر ہے، مگر اتنا عرصہ دنیا کے اندر موجود ضرور ہے کہ جسے ہدایت حاصل کرنی ہو اس کے لیے یہ عرصہ کافی ہے، جو سنبھلنا چاہے وہ سنبھل سکتا ہے۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، بس یہ آج قیامت کا دن ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہاں لیکن تم اس بات کو جانتے نہیں تھے اور قیامت پر تم یقین نہیں رکھتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، بس آج کے دن گناہگاروں ظالموں کو کوئی معذرت کوئی عذر نفع نہ دے گا کہ پروردگار اس لیے گناہ ہو گئے، اس نے ہمیں بہکا دیا، کوئی عذر کوئی ہیلا کوئی بہانہ نہ چلے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور کل بروز قیامت ان سے توبہ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ توبہ کریں اور اللہ کو راضی کریں، اس کا مطالبہ نہیں ہوگا، اب تو جو انہوں نے کیا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح سے مثال بیان کی، ہے کوئی سمجھنے والا جو سمجھے۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کوئی بھی نشانی لے کر آئیں ان کافروں کے پاس، ضرور بضرور یہ کافر کہیں گے کہ آپ تو باطل ہیں، غلط ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ آپ کو کسی صورت میں مانیں گے نہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح اللہ تعالی نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جو جانتے نہیں ہیں، یعنی گناہ کر کر کے ان کے دل تباہ ہو گئے ہیں۔ فاصبر، پس آپ صبر کریں، برداشت کریں۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک، اور آپ کو مایوس نہ کریں، تیش میں نہ لائیں، الذین لا یوقنون، وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہیں، آپ تیش میں آنے سے اور مایوس ہونے سے پاک ہیں۔ ایک مبلغ کو نصیحت ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں، غصے میں نہ آئیں، مایوس نہ ہوں، چاہے سامنے والا کیسا بھی رویہ کرے، ہم دین کی تبلیغ کرتے رہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں اس دین کی تبلیغ کرنے کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نیکی کا ایک جملہ کہا جائے تو 1 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے۔